میاں شہباز شریف صاحب کو کمپلینٹس کچھ ملی اور میڈیا میں بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی وقتاً فوقتاً اس پر بات بھی پچھلے چند دنوں میں ہو رہی ہے۔ بزنس کمیونٹی کی یہ شکایات تھیں کہ جی ہمارے شپمنٹس آئے ہوئے ہیں، ہماری ایلسیز کھلی ہوئی ہیں اور وہ پیمنٹس نہیں ہو رہی۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو حالات بن گئے تھے ماضی قریب میں، پچھلے 4 سال، پونے 4 سال کی جو لیگیسی تھی، جو پی ڈی ایم کی جو یونٹی حکومت اور جس میں پی ڈی ایم کے علاوہ بھی دوسری جماعتیں، سب جماعتیں شامل ہیں، پیپلز پارٹی این پی وغیرہ، تو ان کا جو یہ تھی کہ آبویسلی ہماری ذرا فارن ایکسچینج ریزروز کی چونکہ ذرا اتنی سپیس نہیں تھی، تو یہ ایل سیز جب میں نے چیک کروایا، جب وزیر اعظم نے مجھے وہ شکایات بھیجیں اور میں نے چیک کیا، تو واقعی وہ پینڈنگ ہیں معاملات۔ تو میں نے پھر پچھلے ہفتے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل صاحب کو وہ اسلام آباد بلوایا اور پھر ہم نے انیشل ڈسکشن کی، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ تمام جو ڈیٹا ہے اور ساری چیزیں آپ کمپائل کر کے پھر امریکہ ہم نے جانا ہے، بین الاقوامی جو ہے کانفرنس ہوتی ہے، اینول میٹنگز کہہ لیں، ورلڈ بینک اور تو اگلے 2 روز میں اس کے لیے نکلنا ہے۔ تو میری کوشش تھی کہ اس کے جانے سے پہلے ہم جو کچھ کر سکیں اپنی استطاعت کے مطابق اس وقت وہ ہم کر جائیں۔ ایک دن بھی جو تکلیف جس کو ہوتی ہے، ایک دن بھی اس کے لیے بھاری پڑتا ہے۔ تو آج میری دوسری زوم میٹنگ، وہ پچھلے ہفتے والے دن تو خود بے نفس نفیس آئے تھے، وہ میرے میڈیا میں اس کی فوٹیج ہے، لیکن آبویسلی یہ کانٹینٹ نہیں ہے، کچھ اور بھی چیزیں ان سے ڈسکس کی تھیں۔ تو یہ جو ڈسکشن آج زوم میٹنگ پہ ہوئی ہے اور مجھے جو مجھے تفصیل ملی ہے، اس سے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ $50,000 تک جتنی یہ، کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس کی یہ پیمنٹ رکی ہے، کون ہے، کیونکہ وہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے گورنر صاحب کو یہی کہا تھا کہ آپ ویلیو وائز مجھے بتائیں کہ جی 1 سے 10,000 تک کتنے لوگ ہیں، اماؤنٹ ہے، 15,000 تک کتنے کیسز ہیں، پھر 15 سے 25,000 کتنے کیسز۔ اس طرح میں ان کو کہا تھا کہ مجھے آپ ڈیٹا سارا کمپائل کروا کے بھیجیں جو مجھے انہوں نے مہیا کر دیا ہے۔ تو ساری چیزوں کو مد نظر ہوئے ایز اے فرسٹ اسٹیپ آج گورنر صاحب کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ $50,000 تک جتنی جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں ان کو بلا تفریق جس کی بھی ہوگی وہ آنے والے ہفتے کے اندر وہ پیمنٹس ریلیز ہو جائیں گی تاکہ وہ ان کی آسانی ہو۔ ٹوٹل جو کیسز ہیں وہ قریباً 7,952 ہیں اس وقت پینڈنگ، اور یہ جو ہم اناؤنس کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کے ساتھ 4,400 اس میں کم ہو جائیں گے، یعنی 50% سے زیادہ اس میں کمی آ۔ ایک تو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کی پرسنل بڑی دلچسپی تھی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اگلے دن دیکھا کہ ہم نے جو 5 ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں ٹیکسٹائل میں، ان کے لیے جو ان کا ایک معاہدہ تھا پر اس پہ کچھ عمل نہیں ہو رہا تھا، 9 سینٹ کی بجلی والی بات میں کر رہا ہوں، تو ان کو بھی ہم نے ان کے مسائل کیے ہیں، وہ بھی خوش ہیں، انہوں نے اس کو ایکنالج بھی کیا ہے، اور ہم نے 9 سینٹ کی بجائے 19.99 فی یونٹ سے طے کیا، اور ان کو جون تک جو ان سے ایگریمنٹ تھا لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا اس کو ہم نے ریوائیو کر دیا، اور وہ ان کو اب کوئی اس حوالے سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی بھی ہم انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم تو ورلڈ بینک قائم ہوں گے، لیکن گورنر اسٹیٹ بینک یہ انسٹرکشنز دے کے جائیں گے واشنگٹن کہ یہ جو فیصلہ میں آپ کے ذریعے اناؤنس کر رہا ہوں اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ میری اور ان کی آج تفصیل سے زوم میٹنگ ہو چکی ہے، میں
मैंने सारे से उनको पिछले हफ्ते वाले दिन कहे थे, वो आ चुके हैं। इस वक्त जो हम कर सकते हैं मैक्सिमम फर्स्ट एक्शन के तौर पे, तो $50,000 तक जितनी भी एलसीज हैं, और नंबर मैंने आपको बता दिया है, करीबन 50% से ज़्यादा हैं जो इस वक्त केसेस पेंडिंग हैं। तो ये 1400 के करीब लोग, कोई 8000 से कम टोटल है, 4400 के मसला जो है हल हो जाएगा। दूसरी मैं आपके ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन और बातचीत हो रही थी, और आपने मूडीज़ की भी एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, तो उस मूडीज़ का तो हमने जवाब दे दिया है, क्योंकि उन्होंने ज़रा बड़ी जल्दी में वो तो कहते हैं हम 4 महीने से काम कर, मेरे आने से काफ़ी पहले काम कर रहे थे। तो बहरहाल हमने उनकी जो उन्होंने प्रेस रिलीज़ दी उसका सारा जवाब दे दिया है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन जो उसकी बुनियादी वजह जो उनके मेरा ख्याल है रेटिंग एजेंसीज हैं, उनके अपनी वर्किंग या उनके ऐसे नतीजे पहुंचने की एक वजह थी कि जी हम पेरिस क्लब जा रहे हैं, और पेरिस क्लब में हम जितने लोन्स हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF, IBRD, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर इवन ये चाइना का AIIB, तो वो हम रीशेड्यूल करवाने जा रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कॉन्शियस फैसला मेरे आने के बाद हुआ है, वज़ीर आज़म साहब से डिस्कस किया है, और मेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। तो हमने फैसला किया है कि हम पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। हम इंशाअल्लाह अपने मामलात को मैनेज करेंगे, और इंशाअल्लाह हम जो हमारी नेशनल सॉवरन डेट की मल्टीलैटरल अदारों के साथ लाइबिलिटीज़ है, इंशाअल्लाह हम वक्त पे वो अदा करेंगे। उसकी हिकमत अमली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर ली है, और उस पर अमल दरामद होगा। दूसरी इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में और इंटरनेशनल मालियाती हलकों में तशवीश थी, वो ये थी कि हमारा दिसंबर में एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है जो पाकिस्तान ने कई साल पहले इशू की, उसकी तारीख जो है वो दिसंबर में उसकी अदायगी करनी है। तो स्पेकुलेशन ये हो रही थी, और उसकी वजह से अभी हमारा जो बॉन्ड है वो ये वाला, वो करीबन 50 सेंट पे बिक रहा है, यानी 50% डिस्काउंट रेट पे बिक रहा है। तो चूँकि लोगों को ये यकीन नहीं है कि शायद हमें ये पैसे मिलेंगे दिसंबर में कि नहीं मिलेंगे, तो उस हवाले से ये था कि जी स्पेकुलेशन ये, या मार्केट कह लें कि जो गपशप है ये थी, लोग बात कर रहे थे बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में कि पाकिस्तान इस बॉन्ड को अदा नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा, और पाकिस्तान पर जो बॉन्ड के होल्डर उनको कहेगा कि जी हमें आप इसकी जो मैच्योरिटी डेट है उसको 1 साल या 2 साल आगे कर दें, हम आपको इतना फालतू मुनाफा देंगे। वो नहीं होगा। इंशाअल्लाह वो बॉन्ड भी वक्त पे करेंगे, क्योंकि ये सॉवरन मुल्क है, और हमें यानी पाकिस्तान का जो एक नाम है, डिग्निटी है, ऑनर है, उसको हमने बरकरार रखना है। और उसके लिए हमें मेहनत करनी है कि हमने कैसे वसाइल क्रिएट करने हैं, कैसे हमने अदाइयाँ करनी है। ये कोई नई बात नहीं है। जब हम 98 में जब एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक दिफा को मजबूत किया, नाकाबिल तस्खीर कर दिया मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले ने, बड़े बोल्ड फैसले ने, बहादुराना फैसले ने। तो उसके बाद हमारे ऊपर बदतरीन मुआशी पाबंदियाँ लगी हमारे पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी हमने उसका से मुकाबला किया, अपने मामलात को उसको डील किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हम उस फेज से निकल गए। फरवरी 99 तक उसमें बाहर निकल चुके थे। तो ये आपके तवज्जुह से, चूँकि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है, मैं अब इंशाअल्लाह 2 रोज़ में उधर जाना, मैंने भी, मेरी टीम शायद कल चली जाएगी रात को। तो वो मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर क्लैरिटी के साथ चला जाना चाहिए कि ना तो हम ये बॉन्ड को कर रहे हैं, यानी उसकी मैच्योरिटी आगे हम किसी को नहीं कहेंगे, हम वक्त पे सबको पे करेंगे, और ना ही हम जो है वो पेरिस क्लब अपने जो हमारे मल्टीलैटरल जो हमारे हैं लेंडर्स या डोनर्स, उसको भी हम नहीं कहेंगे कि जी हम आ रहे हैं और हमें आप ना दें। हम अपने पाकिस्तान के जो मामलात हैं, अपनी जिम्मेदारी हुकूमत निभाएगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, और ये दोनों काम नहीं होंगे। और आखिरी जो चौथा पॉइंट मैं आज कवर करना चाहता था वो ये है कि काफ़ी बहस हो रही है, अपना मैंने देखा है प्रिंट मीडिया में खुसूसन,
کہ جی IMF کا معاہدہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے, ہم اس کو شاید کچھ چیزیں ان کو نہ کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ معاہدہ ہم نے یا خصوصاً میں نے سائن نہیں کیا, میں نے 2016 کا ضرور کیا تھا, اور اس میں 7 جون 2013 کو ہم نے حلف لیا تھا. میں نے وزیر خزانہ اور باقی کابینہ نے 5 جون کو میاں نواز شریف صاحب نے لیا تھا, 12 جون کو ہم نے دیا, اور 4 جولائی 2013 کو ہم نے IMF سائن کر لیا تھا اور پروگرام شروع ہو گیا تھا. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کا جو پروگرام تھا 2016 میں یعنی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. تو اس لیے میں یہ کلیریفائی چاہتا ہوں کہ سوورن کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اس میں پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کس حکومت نے کیا, کیوں کیا, پھر آپ کی وہ ڈگنیٹی آنر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کیونکہ پاکستان نے کیا, وہ یہ نہیں کہ XYZ نے کیا, وہ پاکستان نے کیا. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والے جو نئے لوگ ہیں, مثلا میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ میں اب کیونکہ کیا ہے, غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے, کچھ اور شاید میں شاید نیگوشیٹ کرتا کچھ اور کرتا. تو یہ اس لیے ایک 22 آ چکے ہیں اور ہم ابھی یہی بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اس معاہدے کا قریباً جون تک ایکسٹینڈڈ ہے. انشاءاللہ ان کا جو اگلا ریویو ہے 25 اکتوبر 9th ریویو ہے, تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی سابقہ جو بھی کمٹمنٹس ہیں وہ میری پوری ذمہ داری کے ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مکمل کریں, اس کو ہم اپنا ڈیلیور کریں, تاکہ ہم دوسری دفعہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے IMF کا پروگرام جو پاکستان کبھی نہیں کر سکا, ایک دفعہ کیا, دوسری دفعہ بھی پاکستان پروگرام مکمل کرے. کیونکہ یہی آپ کی ایک جو ریپوٹیشن ملک کی جو اس کی آپ کی ایک نیک نامی اسی میں ہے کہ آپ اگر سوورن کمٹمنٹ کریں تو اس کو پورا کریں. تو یہ 4 معاملات تھے, میں نے کہا کہ آپ کے ذریعے انشاءاللہ قوم کو بھی پتہ چل جائے اور ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے. اس میں میں بیسیکلی کلیریفائی کر رہا ہوں چیزوں کو, ایک تو فیصلہ ہے, 3 کلیریفیکیشنز ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.